अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस, कुछ ख़बरें और उस पर तबसरा रखूँगा। और इन तबसरों में ट्रक कंटेनर से निकली 49 लाशों की बात होगी, तो वहीं पर EVM को लेकर के जो हंगामा हो रहा है उस पर बात होगी। बीजेपी रुकन असम्बली के घर के नज़दीक में धमाका हुआ है जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैली। कल गोवा की गाय गोश्त खोर हो गई, इस तरह का बयान एक वज़ीर ने दिया था। उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। कश्मीर में एक स्कूल पर हमला हुआ है, आगजनी का खेल खेला गया है। किसने किया पता नहीं है, बल्कि सिर्फ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुई हैं। वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बेखैफ नाज़रीन, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी अपील आप लोगों से है। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक बच्चे की जो है तस्वीर देख रहे होंगे। इस बच्चे का नाम साबिर है, 4 साल बच्चा बताया जा रहा है। इसकी वालिदा घरेलू कामकाज करती है घरों में, और इस वक्त ये बच्चा बहुत ही बीमार है। एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, वहाँ से इसको जयदेवा हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है। और इसकी वालिदा ने सीधी बात में फ़ोन किया था कि वो माली एतबार से बहुत कमज़ोर है और बच्चों को मुहलिक बीमारी लगी हुई है। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मैंने इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स और डॉक्टरों की तरफ से भेजे गए बहुत सारी दस्तावेज़ात भी चेक कर चुका हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों से हो सकता है तो इस अकाउंट में पैसा डाल करके उस मजबूर माँ की और इस बच्चे की ज़रूर मदद करें। बेखैफ नाज़रीन, आइए मैं अब आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है स्कूल की। ये ने इसको कल शेयर किया था अपने ट्विटर पेज में, लेकिन तफसीलात कुछ नहीं बताया था। इतना बताया था कि ये कश्मीर के कोलगाम की एक स्कूल है जहाँ पर जिसको अंदर से और क्लासरूम्स को जला दिया गया है। अब ये जलाने की कार्रवाई किसने की, कैसे की और क्यों कर की, कुछ भी पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि कश्मीर की जो सूरत हाल इस वक्त आप लोगों के सामने है वो सबके सामने आया है। ऐसे हालात में स्कूल को नज़र आतिश करना और इस तरह की कार्रवाइयों में मुब्तला होना कौन हो सकता है, ये अभी तक साफ़ तौर पर अभी तक तस्वीर सामने नहीं आ रही है कि इस आतिशज़नी में कौन हिस्सेदार है, किसने शिरकत की है और ये वारदात अंजाम दी है। लेकिन एक काबिल तशवीश और हैरतनाक बात है कि जहाँ तलबा अभी तक स्कूल में आकर के पढ़ने को ही तैयार नहीं है, वहाँ पर एक किस्म का बहरानी हालात हैं। ऐसे हालात में स्कूल को नज़र आतिश करना ये शरपसंद लोगों का ही काम हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और कल भयानक खबर आई लंदन से। लंदन के एसेक्स इलाके में एक लारी कंटेनर से 39 लोगों की लाशें बरामद हुई। इस वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लाश मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जो लाशें वहां थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लारी कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि लारी कंटेनर बल्गारिया से आया था और वो हफ्ते के रोज़ होली हेड के जरिए मुल्क में दाखिल हुआ था। एसेक्स पुलिस ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की लाश बरामद होना वाकई गमनाक है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक इन लाशों में 38 लाशें बालिग अफराद की हैं, जबकि एक नाबालिग बच्चे की लाश भी बरामद हुई है। एक पुलिस अफसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम मुतासिरीन की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है कि एक तवील अमल हो सकता है। मुल्क के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी इस वाक़े के ताल्लुक से अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं वज़ारत दाखिला और एसेक्स पुलिस के साथ लगातार राब्ते में रहूँगा और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कातिल कौन है। बरतानिया के वज़ीर दाखिला और एसेक्स से रुकने पार्लियामेंट प्रीति पटेल ने कहा है कि इस अफसोसनाक हादसे को लेकर मैं सदमे में हूँ। पुलिस को जांच आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इस तरह का वाक़या साल 2000 में पेश आया था। उस वक्त भी लोगों के होश उड़ गए थे। दरअसल जून 2000 में इंग्लैंड के डोर में एक ट्रक से 58 चीनी बाशिंदों की लाशें बरामद हुई थी। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को उन लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई थी और एक वक्त में इस वक्त 39 लाशों का मिलना एक कंटेनर में, ये भी हैरतनाक खबर है जो इस वक्त लंदन में
تمام اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے، بلکہ اس وقت ایک ورلڈ جو ہے جتنے بھی عالمی میڈیا میں اس وقت اس خبر کو حیرتناکی کے انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، میں اب ایک بات کرتا ہوں الہان عمر کی، جو امریکہ کی کانگریس وومن ہے۔ انہوں نے ٹائمز آف انڈیا جرنلسٹ کو لتاڑا ہے اور کشمیر کا تذکرہ اور NRC کو لے کر کے آسام میں جو ہوا اس معاملے کو انہوں نے جب اٹھایا تو ٹائمز آف انڈیا جرنلسٹ نے جو جواب دیا اس درمیان میں جو ہے الہان عمر نے اس کو لتاڑا ہے اور اس سے کہا ہے کہ صحافت کو سمجھیں اور کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور آسام کو لے کر کے جو انسانی بحران پیدا ہوگا اس کو اندرونی سطح پر آپ جو ہے بہترین انداز میں صحافت پیش کرنے کی اور لکھنے کی کوشش کریں، بصورت دیگر جو ہے صحافت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ہم اس ویڈیو کو آخر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کو ضرور سنیں۔ الہان عمر ایک امریکہ کی بہت ہی مضبوط کانگریس وومن، ایک لیڈر ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی تئیں ہونے والے ناانصافیوں کو، چاہے شام میں ہو، فلسطین میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ اٹھانے میں ماہر ہے اور اس وقت جو ہے وہ کشمیر کے مدعے کو لے کر کے امریکہ میں جو ہے وہاں پر ساری وہاں کے حقائق پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس بیچ میں جس نے جواب دیا، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک جرنلسٹ ہے، اس کو جب اس نے جواب دیا تو اس نے اس کو لتاڑ دیا۔ ہم یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کو ضرور سنیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں فرخ آباد کی۔ جی ہاں، اتر پردیش کے فرخ آباد شہر میں اس وقت دہشت پھیل گئی جب BJP رکن اسمبلی کی رہائش گاہ کے نزدیک دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں ایک بچی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دھماکہ فرخ آباد شہر کے محلہ سیناپتی میں صدر سے رکن اسمبلی میجر سنیل دت دویدی کی رہائش گاہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر صبح 7:50 بجے ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا، کل 7:50 پر دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کے متعدد مکانات کے شیشے چکناچور ہو گئے تھے۔ گھروں کے باہر اور مندر میں نصب LED بلب ٹوٹ کر گر گئے اور کچھ مکانات کی ٹائلز بھی اکھڑ گئی تھی۔ اس دھماکے کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ دھماکے کی تیز آواز سے آس پاس کے لوگ میں خوف طاری ہو گئے، متعدد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ دریں اثنا ایک گھر کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے ایک بچی زخمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ چھان بین کے دوران پولیس کو بجلی کے تار پر ایک سرخ رنگ کا بیگ لٹکا ہوا ملا جس کو نیچے اتارا گیا ہے۔ اس کی حالت سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بیگ میں کوئی دھماکہ خیز چیز یا بم رکھا ہوا تھا اور دھماکہ اسی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کے بعد بیگ دھماکہ کے ساتھ اچھل کر تار سے لٹک گیا ہے۔ اس علاقے کی رہائشی متھلیش کماری نے بیگ دیکھنے کے بعد بتایا کہ تقریباً 5:30 بجے سیر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے اس بیگ کو نالی کے پاس رکھا پایا تھا جس جگہ دھماکہ ہوا ہے، وہاں سڑک میں دراڑ آ گئی ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس نے اس خدشے کو بھی ظاہر کیا ہے کہ ٹائم بم بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ ناظرین، آج کل کے حالات یوپی میں بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں اور جرائم کے حالات دیکھیں گے، اس کی اعداد و شمار دیکھیں گے تو جو ہے لگتا ہے کہ جو یوپی کے تاریخ میں ایک سب سے سیاہ ترین دن گزر رہے ہیں اس وقت یوپی میں، کہ ایک بڑھ کر کے جو ہے وہ چاہے جرائم کی ہو، ریپ کی ہو یا قتل و غارت گری کی ہو یا نیتا کو ایک دوسرے کو نشانہ بنانا ہو، صحافیوں کو نشانہ بنانا ہو، اس طرح کی خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں BJP نیتا کے گھر کے قریب سے اگر اس طرح کا ٹائم بم ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت والوں کو اور ہندوتوا ذہنیت رکھنے والوں کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے اقلیتوں کو نشانہ بنانا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کی جو ہے تحقیق اور چھان بین کے بعد پولیس کیا تفصیلات پیش کرتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ترکی کی کچھ ایسی تصویریں سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ترکی اپنے امن آپریشن کے بعد کس طرح تارکین وطن یعنی شام سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کو واپس ان کے گھر پہنچا رہے ہیں اور شامیوں کے چہروں پر ہنسی نظر آ رہی ہے اور وہ لوگ خوشباش ہو کر کے جو ہے اپنے علاقے میں روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو آباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ترکی کی جانب سے اور ان کے لیے بہت سارے جو ہے امدادی سامان فراہم کی جا رہے ہیں، راحتی سامان فراہم کیے جا رہے ہیں ترکی کی جانب سے۔ اور ترکی جو سیف زون بنانے جا رہا ہے اور اس کے بارڈر میں جو ترکی لوگ مقیم ہیں تارکین وطن، شام کے جنگ زدہ حالات سے پریشان ہو کر کے جو لوگ آئے تھے ان کو واپس انہی کے مقام پر پہنچانے کی اور ان کو پوری مدد پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت یہ تصویریں جو ہے عام ہو رہی ہیں ترکی میں بھی اور پورے عالم میں بھی کہ کس طرح ترکی شامیوں کو ان کا حق واپس دلانے کے لیے کوشاں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ شام میں کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور الہان عمر کی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ambassador Wales, as you know, last month I let a letter
to Ambassador Juster and Jones, with you CC'd on it, on the situation of Kashmir. Our partnership with India is strategic, but it's also based on our shared values of democracy, religious pluralism, and the respect of human rights. Under Modi and the BJP government, all of these mutual values have been threatened. And I think we have to understand the situation in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the BJP. So my first question to you is about the right of self-determination. Is the United States committed to emphasizing the centrality of Kashmir voices in determining the future of the Jammu and Kashmiri people? I would disagree with the characterization that we don't have a values-based relationship with the government of Prime Minister Modi, and I would just underscore that Prime Minister Modi came in a consecutive term. He achieved a majority vote in a very diverse we can agree to disagree on that. I just would like to understand if we are going to centralize the voices of the Kashmiri and... But just to provide context, I mean, the actions he took were approved in Parliament, including by members of the opposition. The Supreme Court is reviewing that decision. The High Court is reviewing habeas corpus petitions. The institutions of India's democracy are working. We absolutely believe that Kashmiri's voice needs to be heard, that in any restoration, when there is restoration of an assembly, when there are state assembly elections, that's the way for Kashmiris to be able to register their views, also in peaceful assembly. And so I think the concern over the restrictions on movement and what we've seen over the last 78 days is that ability to protest peacefully has been difficult for Kashmiris to exercise. Yeah. I mean, and the part of the reason I asked and the part of the reason I emphasized the context of the larger BJP project is because I think the situation in Assam is as bad as Kashmir, if not worse. And I think in both cases, the impunity we have seen for crimes against Muslims under the BJP was warming for such worse things to come. In Assam, almost 2 million people are being asked to affirmably approve their citizenship. As my colleague and the chairman said, there have been official statements to the effect that no Buddhist, Christian, Sikh, or Jain refugees need to worry about their status. And so this is a clear anti-Muslim program. And I'm sure you've seen the same reports that the Indian government is starting to build camps in Assam, presumably to hold those who are unable to prove their citizenship. This is how the Rohingya genocide started. At what point do we no longer share values with India? Are we waiting for the Muslims in Assam to be put in those camps? The certification of citizenship in Assam dates to a 2013 Supreme Court ruling that ordered the government to do so, to address questions of illegal immigration. The process, which continues to unfold and continues to be challenged in the court, it now has 1.9 million people who have not been certified, and that includes both Muslims and Hindus. There are 300 appeal panels that are being set up for those individuals to appeal this determination. And as my colleague stated, we're concerned that many of these individuals who may not have the wealth or the education to successfully be able to document their citizenship are vulnerable. We will continue to watch this very closely, but I would stress that the appeal process is still open. The judicial process is still working in India. And as a democracy, we respect other democracies' abilities to self-police and self-regulate. And so this process is underway. Our voices have been heard. Your voice is going to be heard. Obviously, there's international attention focused on this national citizenship registration. Processes of legalities can take place under the justification of security and the such. The fact that there are public statements of having only Muslims
prove their citizenship should be extremely alarming, and an excuse that we don't police other democracies is not one that should be acceptable to this committee or acceptable to the American people. We have to raise our voice of concern. We do that in many situations. There should not be an exception in this situation. Thank you, and I yield back.